ہر کام میں عورت کو شریک کیا جائے. عورت اپنی مرضی سے نکلے، جہاں جائے جانے دیا جائے. جو مرضیہ لباس پہنے، کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس قسم کے بودے، واہیات، خلاف شریعت، یہ ان کے مطالبات تھے. 19ویں صدی میں امریکہ کے اندر عورتوں نے ایک جلوس نکالا. وہ عورتیں ایک فیکٹری میں کام کرتی تھیں. ان کا مطالبہ یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ ہمیں مرد تنگ کرتے ہیں، ہمیں مرد چھیڑتے ہیں، ہم پر یہ کرتے ہیں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں، لہذا جو فیکٹری مالکان ہیں ہماری تنخواہ بڑھائیں. اسی بات پر امریکہ میں عورتوں پر لاٹھی چارج ہوا، مارا گیا، پیٹا گیا، لہو لہان کر دیا. 8 مارچ کا وہ دن تھا. اسی وجہ سے 8 مارچ کو ہر سال عورتوں کے عالمی دن کے حقوق کے طور پر منایا جاتا ہے. میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں. ہمارا اور ہماری خواتین کا ان مغربی عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہماری ماں بیٹی یہ مطالبہ کرتی ہیں جو وہ مطالبہ کر رہی تھیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رحمت کائنات فخر موجودات کو اس دنیا میں بھیجا، آپ نے اپنی امت کا ایک ایک فرد کو اس کا حق ادا کر دیا. غلاموں کو حق ملا، عورتوں کو اپنے حقوق ملے. عورتوں کو اللہ نے سب سے پہلے قرآن مجید میں باپ کی جائیداد کو تقسیم کر کے میرے رب نے آسمان کی بلندیوں سے عورت کے حقوق، اس کی وراثت اللہ نے دے دی. حق مل گیا. اب اگر کوئی آدمی ظلم کر کے، زیادتی کر کے، جہالت کی وجہ سے، معاشرتی اقدار کی وجہ سے اگر اپنی بیٹی کو، اپنی گھر والی کو ظلم کر کے جائیداد سے محروم کرتا ہے تو اس میں اسلام کا قصور تو نہیں ہے. جو مرتبہ رب کائنات نے اپنی بندی کو عطا کیا ہے، ان خواتین کو، آج تک دنیا، یورپ ہو یا امریکہ ہو یا افریقہ ہو، دنیا کے بڑے بڑے ممالک جن کو آپ کہتے ہیں نا ایڈوانسڈ کنٹریز، ترقی یافتہ ممالک، امریکہ، برطانیہ، فرانس، چائنا، روس، ان کو دیکھ لیں. جتنا ظلم عورتوں پر یہ کرتے ہیں اتنا تو ہمارے معاشرے میں ظلم نہیں ہوتا. اصل میں ہمارا وقت ہوتا ہے تھوڑا اور مضمون کا عنوان ہوتا ہے لمبا، اسی لیے ہم مختصر بات کرتے ہیں.
میں پہلی بات یہ پوچھتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری اماں بی بی حوا کو پیدا فرمایا، جس جنت میں آدم تھے اسی جنت میں رب نے حضرت حوا کو بھی رکھا۔ یہ تو نہیں کہا تو عورت ہے تیرا مرتبہ نیچے ہے۔ اب بھی اسلام کے اندر کروڑوں خواتین ایسی ہوں گی جن کا قیامت کے دن مرتبہ کروڑوں مردوں سے زیادہ بلند ہوگا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو، جو ہماری مائیں ہیں، ان کو دیکھ لیں، وہ جب اللہ کے نبی جنت کے سب سے اعلیٰ طبقے میں جائیں گے تو ہماری یہ مائیں، حضور کی یہ بیویاں حضور کے ساتھ ہوں گی، وہیں ہوں گی۔ یہ کم مرتبہ ہے۔ صحابہ جس مرتبے پہ جائیں گے ان کی جو زوجات ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوں گی۔ یہ مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند خواتین کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں عورت کا مرتبہ نہ ہوتا، کوئی مقام نہ ہوتا، بی بی مریم علیہ السلام کنواری بچی ہے، جوان بچی ہے، بچہ اللہ کے حکم سے پیدا ہو جاتا ہے، بیوی کی عزت پہ تہمت لگ گئی، لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، طنز کیے، تان کیے، میرے رب کو اپنی اس نیک اور پاک باز بندی کی توہین پسند نہیں آئی۔ میرے رب نے اسی بچے کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ابھی 1 یا 2 دن کا بچہ ہے، وہ بول پڑتا ہے انی عبداللہ، وہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میرے رب نے تو مجھے کتاب بھی عطا کر دی ہے۔ اس بی بی کی پاک دامنی کی، عفت کی، عصمت کی، اس کی طہارت کی گواہی کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے دلوائی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیا رب کو یہ بندی پیاری نہیں تھی؟ ایک اور بی بی ہے، خامد ظالم ہے، فرعون اس کا نام ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتی ہے۔ فرعون جس کو ذل اوتاد کہا ہے قرآن نے، ذل اوتاد، میخوں والا فرعون۔ علماء کہتے ہیں جب یہ ظالم ناراض ہوتا تو لوگوں کو پھٹوں پہ سلا دیتا، ایسے کرا کے، پھر ان کے یہاں پر پاؤں میں یہاں پر میخیں لگوا دیتا تاکہ تڑپتے 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 مر جائے۔ چنانچہ بی بی آسیہ پر یہی کچھ ہوا۔ حضرت آسیہ اپنے رب سے فریاد کرتی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں یہ وہ خوش نصیب بی بی ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور رب کائنات نے جب اس پر ظلم ہو رہا تھا سارے پردے ہٹا دیے، آسیہ کو جنت کا مقام دکھا دیا۔ یہ حق نہیں چاہیے ہماری ماں کو، ہماری بیٹی کو؟ کون سا حق چاہیے؟ ایک اور خاتون کا ذکر کرتا ہے قرآن۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر سے بھاگے ہوئے ہیں فرعون کے ڈر سے۔ 2 لڑکیاں جوان کھڑی ہیں، جا کر ان کے جانوروں کو پانی پلواتے ہیں۔ میں بار بار ٹائم دیکھتا ہوں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، پانی پلواتے ہیں۔ جب وہ بچیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلی جاتی ہیں
کوئی بھائی نہیں ہے، والد بزرگوار اتنے بوڑھے ہیں جو کام نہیں کر سکتے۔ شعیب ان کا نام ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جناب شعیب اللہ کے نبی ہیں یا اس نام کے کوئی اللہ کے اور بزرگ ہیں۔ جب باپ پوچھتا ہے کہ بیٹیو آج جلدی آ گئی ہو، انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ ایک بی بی نے کہا ابو اگر مجھے اجازت دیں اس نوجوان کو بلا کے لے آؤں، آپ اس کو ملازمت دے دیں، آپ بوڑھے ہیں، بڑا دیانتدار ہے، بڑا طاقتور اور قوی ہے۔ ابو کہتے ہیں جاؤ بلا کے لے آؤ۔ اب قرآن نقشہ کھینچتا ہے، وہاں سے چلتی ہے، جوان بچی ہے، اکیلی ہے، کنواری بچی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ تمشی علی استحیاء، جب وہ میری بندی سراپا حیا بن کر چلتی ہے۔ رب کائنات اپنی اس پاک باز بندی کی تعریف کرتا ہے۔ تمشی علی استحیاء، بڑا با حیا ہو کر، با وقار ہو کر چلتی ہے۔ معلوم ہوا کہ حیا و شرم عورت کا فطری زیور ہے، یہ فطری زیور ہے۔ جب یہ زیور ماں باپ ہی اتارنے پر آ جائیں، ماں باپ ہی گمراہ کر دیں، معاشرہ بدکار بنا دے، ماحول خراب کر دے، تو پھر قصور اسلام کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ایک اور خاتون ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، قربان جاؤں وہ ہم سب کی اماں ہے، ہم سب کی اماں ہے، قیامت تک آنے والی امت کی اماں ہے۔ حضور کی عزت ہے، منافق بدبخت اماں عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں، اماں عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں۔ بی بی مریم پر تہمت لگی، گواہی بچے نے دی۔ حضرت یوسف پر تہمت لگی، گواہی بچے نے دی۔ جریج پر تہمت لگی، گواہی بچے نے دی۔ جب اماں عائشہ پر یہ تہمت لگی، گواہی میرے رب نے دی۔ الطیبات للطیبون، الطیبات للطیبین، پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں، میرا نبی بھی پاک ہے، نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں۔ اولئک مبرؤون بما یقولون، جو تہمت ان پر لگی ہے، یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو پاک ہیں، اور یہ گواہی قیامت تک قرآن دیتا رہے گا۔ بتاؤ ہماری آئیڈیل اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اماں عائشہ ہیں، اماں حفصہ ہیں، اماں زینب ہیں، حضور کی بیٹیاں، ہماری نبی کی پیاری بیٹیاں ام کلثوم ہیں، بی بی زینب ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ ان سب پر اللہ کی بے حد و حساب رحمتیں ہوں۔ یہ ہماری آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ بیٹی میری ہو، بیٹی آپ کی ہو، بیٹی امت کی ہو، ہمارا جو آئیڈیل ہیں وہ کون ہے؟ یا نبی کی بیویاں ہیں، یا نبی کی بیٹیاں ہیں، یا وہ صحابیات ہیں جن کی تعریف قرآن نے بڑے الفاظ میں کی ہے نا؟ ہماری آئیڈیل وہ نہیں۔ اب یہ جو حقوق مانگتی ہیں، کیا بے پردہ نکل پہ کے چلی جائیں جہاں مرضی آئی، یہ حق ہے؟
بے حیائی کا جو کام کرنا چاہے اس کا حق ہے. جو حق میرے اللہ نے دیا، جو حق ہمارے محبوب نبی نے دیا، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے وہ عورتوں کے ہم حق دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنی بیویوں کو ایک لقمہ کھلاتے ہو، ایک لقمہ، تو گویا تم صدقہ کرتے ہو، تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. بیوی گھر میں بیٹھی ہے، خاوند جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں مجاہد بن کر وہ جہاد کر رہا ہے. بیوی گھر بیٹھی ہے، بچوں میں بیٹھی ہے، یہیں بیٹھی ہے چار دیواری میں، وہ میدان جنگ میں ہے، دشمن کی زد میں ہے، بموں کی زد میں ہے، بندوقوں کی گولی کی زد میں ہے. یہ گھر بیٹھی ہے، اس کو وہی ثواب عطا ہو رہا ہے جو مجاہد کو مل رہا ہے. اس لیے اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی، اس کے مال و اسباب کی، اپنی عزت اور ناموس کی ذمہ دار بن کر بیٹھی ہے. ہمیں تو یہ چاہیے جب ہم خود اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرتے ہیں تو یہاں اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. ظلم کرتے ہیں ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو. میرے نبی نے فرمایا ایک دن اور جس کی دو بیٹیاں ہوں، اگر وہ اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے، دین کا علم ہم نہیں پڑھاتے، حیا و شرم و حیا ہم نہیں سکھاتے، شکایت کرتے ہیں کہ بچے نافرمان ہو گئے. میں سب سے پوچھ لوں ہم نے کون سی تعلیم دی ہے بیٹے اور بیٹیوں کو گھر میں؟ کتنے درس ہم نے دیے ہیں گھر میں؟ بلا کے بٹھایا ہے، آؤ بچوں اٹھاؤ ذرا نبی رحمت کی سیرت طیبہ، اٹھاؤ ذرا صحابہ کی پاک سیرت، اٹھاؤ ذرا قرآن پاک، آؤ ترجمہ پڑھو، مجھے سناؤ، ماں کو سناؤ، مجھے بتائیں کتنے گھروں میں یہ سارا کام ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں. جب ہمارے گھروں میں تربیت ہی نہ ہو، دین ہی نہ ہو، فلمیں چلتی ہوں، تو پھر ایسے ہی بچے پیدا ہوں گے. اور یہ ماحول اگر آپ کو یاد ہو، میں کسی پر اس لیے نہیں طنز کرنا چاہتا کہ میں کسی کا دشمن ہوں، میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. یہ بے حیائی کا سب سے پہلا زیادہ دور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آیا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ممکن ہے کسی کو یاد ہو. ایک جلسہ ہو رہا تھا جناب بھٹو صاحب کا، ایک پری پلان تھا، یہ ایک منصوبہ تھا. پشاور میں کناتیں لگا دی گئیں، عورتوں کو الگ بٹھا دیا گیا ہزاروں کی تعداد میں، مرد الگ تھے. تقریر شروع ہوئی، وہاں پر بازاری عورتیں اکٹھی کی گئیں، بد کردار اکٹھی کی گئیں. ایک پلان تھا، ایک منصوبہ تھا. وہاں پر غنڈے بٹھا دیے گئے، جہاں جہاں قلعے لگے ہوئے تھے، رسے بندھے ہوئے تھے. جب بھٹو صاحب کی تقریر جم گئی، مجمع پہ چھا گیا ایسے، یہ میری بہنیں، یہ میری بیٹیاں، ان کو تم نے دوہرے پردوں میں چھپا رکھا ہے، کاٹ دو رسیاں. وہ غنڈے پہلے ہی چاقو لے کر بیٹھے ہوئے تھے وہاں. انہوں نے وہ ساری کناتوں کی رسیاں کاٹ دیں، کناتیں گر گئیں. جو وہاں بازاری عورتیں بیٹھی تھیں انہوں نے برقعے اتارے، ایسے کرتی گئیں، ہمیں نہیں ضرورت، ہمیں نہیں ضرورت. یہ پہلا موقع تھا کہ باقاعدہ طور پر ایک منصوبے کے تحت اس امت کی بیٹی کو ننگا کیا گیا.